یہ قرآن کی ایک آیت ہے، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس کے متعلق اس میں لکھا ہے تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا کے لیے ہے اور خدا کے ساتھ تمہارا کوئی مددگار اور دوست نہیں۔ یہ دنیا میں دوستی ہے، اعتماد کے ساتھ کاروبار، یہ اس کے متعلق کیا ہے؟ یہ ترجمہ صحیح جو کیا تفصیل بنتی ہے؟ آپ کے پاس قرآن کریم ہے؟ جی جی۔ اچھا تو ذرا بتائیے گا کہ یہ کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ اور پہلے اس بارے میں البقرہ کی ہے، آیت نمبر ہے 107 106 جو ہے نا وہ۔ اچھا جی ذرا رکیے بھائی۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو بار بار آتا نا ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بات اصل میں یہ ہے جس کو سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، کچھ چالاک لوگ جو انہوں نے شرک کے دروازے کھول لیے کہ رسول اللہ کو رؤوف رحیم کا، حضور اللہ کو بھی کہتے ہیں، انسانوں کو بھی کہا جاننا سمیع بصیرہ، اللہ بھی سمیع بصیر ہے، تو وہ فریب دیتے ہیں کہ یہ سارا کام ختم۔ کچھ آپ کی طرح پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو کہتا میرے سوا کوئی مددگار اور ساتھی نہیں ہے، دوست نہیں، حالانکہ دوست تو ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یہ بھی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو، سب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ یہاں ایک فتنہ ہے جس کو کہنا چاہیے اشتراک لفظی، کہ وہی لفظ اللہ کے لیے آتا ہے وہی بندوں کے لیے آتا ہے، جس سے لوگ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ یہ لفظ ایک ہے، معنوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ رومی رحمۃ اللہ نے کہا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ جو جھنڈے پر بنا ہوا ہوتا ہے شعر، کوئی جھنڈا ہو کسی ملک کا اس پر شعر بنا ہوا، اب شعر تو اس کو بھی کہتے ہیں، اور جو سچ مچ کا شعر ہے وہ بھی شعر ہے۔ ماتے اس میں فرق نہیں لگ رہا تھا کہ جھنڈے کا شعر کیا بگاڑ سکتا، شکل صورت صاحب وہی ہے، اور جو سچ وہ شعر ہے وہ اور ہے۔ یہی بات اللہ ہے سچ مچ با اختیار مدد کرنے والا، دوسرے ہیں مجازی، جھوٹ کے طور پر ہم کہتے ہیں فلاں کیا مدد کر سکتا کوئی، نہ نبی نہ ولی نہ میں نہ، یہ اللہ چاہے گا تو بیچارے کچھ کر سکیں گے، نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکے۔ ان کا جو ہے نا ہلنا جلنا وہ جھنڈے کے کہتے ہیں، ہوا آتی ہے تو جھنڈے کا شعر بھی ہلتا، یہ اللہ چاہتا ہے تو تھوڑی بہت ہم میری جیب میں 10 کا نوٹ پکڑا دیا، ورنہ کسی وقت میں کہوں یار میرے پاس تو خود کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے نہیں کہا جب وہ تبوک والے آئے کہ ہم جانا چاہتے ہیں جہاد پر، سورہ توبہ، تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا لا اجد ما احملکم، میرے پاس تو کوئی سامان نہیں ہے کہ میں تمہیں وہاں بھجوا سکوں، نہ اونٹ ہے نہ کوئی بات ہے، تو روتے ہوئے لوٹے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے لیے جو الفاظ ہیں وہ حقیقی معنوں میں وہ سچ مچ سننے والا دیکھ لے، سب کچھ دیکھتا سنتا۔ ہمارا سننا دیکھنا کیا کہ تھوڑی دور تک اس نے طاقت دی سن لیتے ہیں، جہاں بس ہو جاتی کہتے یار یہ آواز دور سے ہے یا میرے پاس آلہ نہیں ہے، ہم میں فقیر محتاج بے بس اللہ کے سہارے، وہ بذات خود قائم ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ ان لمیٹڈ ہے۔ اس لیے شعر علم اور شعر حقیقی کو الگ کریں، ہم جھنڈے کے شعر ہیں، کاغذی وہ سچ مچ کا شعر ہے، یہ سمجھ لیں تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جب اس کی بات آتی ہے مدد کرنے کی اور دوست ہونے، وہ تو بات ہی الگ ہے کہ سارے اختیارات اس کے پاس ہیں، کون کہے گا کوئی سبب بھی نہیں کر دے گا۔ یہ کیا ہے بیچارے، اگر سبب ہوگا تو کچھ کر دیں گے، ورنہ کہیں یار بے بات ہوں میرے پاس تو کچھ نہیں۔ اس فرق کو یہ مٹانا چاہتے ہیں، حالانکہ بات جو میں نے بیان کی اچھا کیا آپ نے، یہ نقطہ اشتراک لفظی کہ میں لفظ ایک ہے اس کو نہ لے لیا کرے، معنی میں بعد المشرقین، زمین و آسمان سے ہی بڑھ کر فرق ہے۔ اللہ جو ہے ازلی ہے، ابدی ہے، غیر محدود ہے۔ اب سارے جو جتنا جی چاہے زور لگائے نا، مگر بڑے بڑے جو ہے نا کہ ہم یہ مانتے ہیں وہ بھی پھر بے بس ہو جاتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء فرشتوں کے پاس کوئی چیز ذاتی نہیں عطائی ہے، جب دے گا ہوگی، ورنہ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں۔ اور یہ بھی مانیں گے کہ ان کا علم یا ان کی قدرت جو ہے اس میں ہاتھا نہیں ہے کہ ہر چیز ہو، بے بس جہاں تک دے گا وہاں تک ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ اللہ پر یہ پابندی ہے معذرت نہیں، اس کا ہر جو وصف ہے وہ ذاتی ہے، کسی سے لیا نہیں، نہ چھن سکتا، اور ہے بھی وہ غیر محدود مطلق۔ اس لیے اللہ کے لیے لفظ جب بولے نا وہ اور معنی دیتا ہے۔ جی بارک اللہ، یہی بات تو صوفیاء کرام کہتے ہیں، لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ صوفیہ کی بات آپ بتا رہے تھے، آئے تھے صوفیہ پر جب اللہ کی عظمت کا انکشاف ہو نا کہ اللہ اللہ ہے۔ اچھا چلیے کٹ گئی کال، یہ بے ادبی نہیں، گستاخی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب ہم میں ہوگا نا مراتب کا بیان تو ٹھیک ہے، نبی عرش پر ہے، ہم تحت ثری سے بھی نیچے، اور اسی طرح دوسرے یہ شانیں ہماری آپس میں ہیں۔ جب اللہ سے مقابلہ ہوگا نا، توبہ مقابلہ کا، یہاں تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، کسی کا نہیں لینا چاہیے،
یہی صوفی سمجھ گیا کہ آپس میں یہ سب کچھ ہیں، خدا کے سامنے کچھ نہیں، لا موجود ہے اللہ، وہاں کس کا ذکر کریں کہ نبی ہے یہ دوسرا، وہ تو اس کا حکم ہے، اس نے چاہا ہے ابھی مٹا دے، ختم کر دے۔ اور اسی جلال میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کر دو، میں اگر ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور سارے جہان کو ہلاک کروں، کون میرا ہاتھ پکڑ سکتا؟ کتنے سخت الفاظ کہ کن کو لیے پھر سے میرے مقابلے میں لاتے ہو۔ جی السلام علیکم۔ سورہ مائدہ میں پڑھیں کہ اگر اللہ یہ چاہے کہ مریم کو اور اس کے بیٹے کو اور سارے جہانوں کو ہلاک کر دے، کون اس کا ہاتھ پکڑے؟ تو صوفیہ کی بات میں کر رہا تھا کہ وہ یہی سمجھاتے ہیں، جی جی، جب ہم کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں لا موجود ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو کافر یہ کہتے ہیں وہ ہر ایک کو خدا ہی کہتے ہیں، وہ ان بیچاروں کو ہر کوئی نظر ہی نہیں آ رہا، انہیں نہ اسحاق نظر آتا ہے نہ ہمایوں نظر، وہ کہتے ہیں ہے ہی اللہ، یہ کچھ بھی نہیں، اس کا اذن اور حکم ہی۔ ہاں تو چلو یہ 72 وجود کا بھی تھوڑا سا بیان ہو جائے، کیونکہ یہ توحید کی روح ہے کہ جب کہتے ہیں صرف اللہ ہی ہے، میری اور ہے نہیں، اس کے مقابلہ میں قابل ذکر نہیں۔ جی السلام علیکم۔ نہیں السلام علیکم۔ چپ۔ تو سعدی رحمۃ اللہ نے بہت پیاری مثال سے اس مسئلہ کو حل کیا، بوستان میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں تم نے دیکھا کہ یہ باغوں میں اور سبزوں میں نا ایک چھوٹا سا کیڑا رات کے وقت چمکتا، جگنو، اس کا حوالہ دیتے جی تو پوچھتے ہیں کہ اس جگنو سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو دن کے وقت نظر نہیں آتا، وحدت الوجود، اس نے کہا نہ بینی کیا کرم کے خاک ذات، جواب اکثر روشنائی سے دات۔ سادی فرماتا ہے دیکھ کتنی عقل کی بات اس کیڑے نے کی کہ من روز و شب جز بصحرا نعم، کہ میں ہر وقت دن رات اسی صحرا میں ہوتا ہوں، دن کے وقت بھی یہ ہوتا ہوں، مگر پیش خورشید پیدا نعم، مگر جب سورج چمکتا اس کے مقابلہ میں میری روشنی کر نظر نہیں آتی۔ یہی انبیاء اولیاء سب کی بات ہے کہ بڑے کمال ہیں ان میں، مگر جب اللہ کا سورج چمکتا نہ پھر نیز کوئی چیز نہیں، تو سلطان عزت علم برکشد جہاں سر بجے بے عدم درکشد، جب اس غالب سلطان کا جھنڈا لہراتا ہے سارا جہان عزم میں پناہ لیتا، سب نبی ولی کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، تو ہی چیز، یہ بات ہوتے اس وقت ہی ہیں، مگر اس کے سامنے کچھ نہیں۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے، کسی بستی میں کوئی حافظ آ جائے، وہ سبا قرات کا ماہر ہو بلکہ 10 کا، اب میرے جیسا ایک آدمی جو تجویز کے ساتھ بھی قرآن پر 2 اسٹار بتلائے، ہمارے صاحب بھی قاری ہے، تو میں یہی کہوں گا میں کہاں قاری ہوں، یہی قاری صاحب، تو یہ نہیں کہ یہ بستی کا حافظ کوئی حافظ نہیں، مگر اس کے سامنے کچھ ہے۔ ہم ہر کے ہستند ازاں کم ترند کے با ہستی اس نام ہستی برند، کہ سارے ہیں، شادی کہتا ہے یہ نہیں کہ ہیں نہیں، نبی ولی فرشتے سب ہیں، ہم ہر کے ہستند ازاں کم ترند، مگر ان کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ با ہستی اس با نام ہستی برند، اس کے سامنے کہیں کہ ہم بھی، وہاں یہی کہیں گے کہ ہم نہیں، کچھ نہیں، ہمارے پاس جو تیرا دیا اب چاہے چھین لے۔ اللہ نے کس طرح جلال میں کہا کہ رسول اللہ کا کہتے ہو آپ نے قرآن بنایا، میں رسول اگر تیرے دل سے یہ سارا قرآن چھین لوں تو ایک حرف نہیں لا سکتا، یہ تو میری عنایت۔ یہ فرق سمجھیں مجازی اور حقیقی کا کہ اللہ کے لیے لفظ بولتے ہیں وہ سچ مجھ بری نصیر ہوتا ہے، ہم بدنام کہ مدد کر رہے ہیں، کیا مدد کر رہے ہیں، اس کی طاقت سے ابھی خارج ہو جائے، ختم ہے قصہ۔ ہاں بس آپ بات کریں، توحید کا جب بیان آتا ہے یہ بات ہے نا، لذت آتی ہے، اللہ کا ذکر تو ہونا چاہیے۔